ہم معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ذلیل ہو گئے۔ کتنے ممالک ہیں، تقریباً 57، اس سے بھی تعداد تو بڑھ گئی ہوگی، ممالک مسلمانوں کی تعداد ہے، لیکن آج ہمارے مسلمان فلسطین کا حشر دیکھیے، اور یاد رکھنا یہ حشر اگر ہمارا یہی روش رہی، طریقہ رہا، یہی حشر میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے، یاد رکھیے گا یہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے قرآن کو اٹھائیں، پڑھیں۔ وہ میں نے ایک بار آپ کو شاید کبھی موقع ہوا ہوگا، وقت آیا ہوگا، بات سنی ہوگی، میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن تو میرے آپ کے ہم سب کے گھروں پہ موجود ہے نا موجود، اور الحمدللہ فخر سے کہتے ہیں کہ قرآن میرے گھر میں ہے۔ قرآن پڑھتے وہ تو رمضان میں بس اٹھاتے ہیں، قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں آیا، قرآن ہر وقت کے لیے، ہر لمحے کے لیے، ہر لحظے کے لیے قرآن پڑھو۔ اور یاد رکھنا کوئی بادشاہ اپنا ایک خط، اپنا لیٹر، اپنا حکم نامہ جاری کرتا ہے اپنی عوام کی طرف، اور اس بادشاہ کی جو عوام ہے، اس بادشاہ کے جو لوگ ہیں، اس کی بادشاہت کو تسلیم کرنے والے جن کے پاس وہ حکم نامہ آیا، توجہ کیجیے گا، حکم نامہ، اب انہوں نے کیا کیا؟ بادشاہ کے حکم نامے کو پڑھا نہیں، اچھا پڑھا بھی تو سرسری پڑھا، سرسری پڑھا، کیا کیا؟ مارکیٹ میں گئے، بہترین قسم کا کپڑا لیا، ہے جی بادشاہ کا حکم نامہ ہے، اس پر لپیٹا اور خوشبو لگائی کپڑے کے اوپر اور بلند جگہ پہ رکھا۔ کس کا حکم نامہ ہے؟ کس کا؟ بادشاہ کا۔ اب روزانہ اٹھانا ہے، دیکھنا ہے، واہ، پھر رکھ دیا، پھر اٹھانا ہے، پھر رکھ دیا، کبھی موقع ملا تو بس پھر رکھ دیا۔ ایک وقت آئے گا بادشاہ پوچھے اپنی عوام سے، میرا حکم نامہ پہنچا؟ جی پہنچا۔ کیا کیا؟ بادشاہ سلامت، کپڑا خریدا، خوشبو لگائی، اونچی جگہ پہ رکھا، روزانہ اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، پھر رکھ دیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، پھر رکھ دیتے ہیں۔ اب بتائیں، آپ فیصلہ کریں، بادشاہ راضی ہوگا، ناراض ہوگا؟ ماشاءاللہ سمجھدار قوم ہے میرے اس پاکستان کی، اللہ تمام کو سلامت رکھے۔ بادشاہ صاحب ناراض ہو جائیں گے، میاں حکم نامہ بھیجا تھا، پڑھو، عمل کرو، لیکن تم نے کیا کیا؟ خوشبو بھی لگائی، پردہ بھی لگایا، کپڑا بھی چڑھایا، اوپر بھی رکھا، چونتے بھی ہو، پر بادشاہ راضی نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ بلا تمثیل، بلا تشبیہ، رب کا حکم نامہ جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے جو جب ساری کائنات کی بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی مگر اس ذات کی بادشاہت باقی رہے گی۔ وہ بادشاہ جس کا حکم نامہ قرآن مجید ہم سب کے گھروں پر موجود ہے، ہمارا روش، ہمارا طریقہ وہی ہے، کپڑا لگایا ہوا ہے، خوشبو لگاتے ہیں، بلند جگہ پہ چومتے ہیں، چھٹی۔ میاں قیامت والے دن سوال ہوگا، حکم نامہ آیا تھا، کیا کیا تھا؟ اللہ پوچھے گا۔ خدا کے لیے اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، ان تعلیمات کو سمجھیے، زندگی میں اتاریے۔ بس چھوٹی سی بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وہ میں نے جس بات کو میں نے آپ کو کہا کہ میں نے سنایا تھا، ایک مولوی صاحب، ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے، بڑا لذیذ واقعہ ہے، قرآن مجید کے فضائل، احکامات، قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے۔ ایک مولوی صاحب گئے، عید کا دن تھا، امام صاحب کے نمازی محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں پیچھے اس امام کے، ہم نیت کرتے ہیں نا، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فجر بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیچھے اس امام کی۔ اچھا پیچھے اس امام کا مطلب یہ ہوتا ہے نماز اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بس اس کے پیچھے ہی پڑھ جانا ہے، پیچھے اس امام کے۔ تو ایسے بھی ہوتے ہیں محبت کرنے والے بھی، قاضی امام صاحب عید کا دن ہے، مہربانی فرمائیں تشریف لائیں ہمارے گھر پہ،
آپ کی ضیافت کا اہتمام ہے، مولوی صاحب تشریف لے گئے، وہ بندہ گھر گیا، کچھ اہتمامات کیے، مولوی صاحب نے کھانا کھایا، واپس آ گئے، اپنی مصروفیات میں لگ گئے۔ اگلا سال پھر آیا، عید کا دن آیا، عید کا اس بندے نے، اس نمازی نے محبت میں پھر دعوت دی، مولوی صاحب پھر گھر تشریف لے گئے۔ اچھا وہ بات کرتے کرتے ڈر رہا تھا، مگر اس نے پوچھ دیا، امام صاحب ناراض بھی ہوئے، گزارش کرنی تھی۔ جی کہو۔ امام صاحب پچھلے سال آپ عید کے موقع پر میرے گھر آئے تھے۔ جی۔ کہا یہاں کچھ پیسے پڑے تھے۔ امام صاحب وہ پیسے غائب ہو گئے، غائب ہو گئے پیسے۔ امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس بندے نے کہا حضرت روئے نہ، کوئی بات نہیں، اگر آپ کی ضرورت ہوگی آپ نے اٹھا لی، کوئی مسئلہ نہیں۔ امام صاحب نے کہا میاں میں رو اس لیے نہیں رہا کہ میں نے چوری کی ہے، میں نے کہ تمہارے پیسے اٹھائے اس لیے نہیں رو رہا۔ کہا پھر کیوں روتے ہیں؟ کہا پیسے ہوا میں اڑ رہے تھے، میں نے اسے اٹھائے، یہ قریب میں تمہارے گھر قرآن رکھا ہے، میں نے اس قرآن میں رکھ دیے، رو اس پہ رہا ہوں، پورا سال ہو گیا ہے تمہارے گھر میں سے کسی نے قرآن نہیں پڑھا۔ اگر کوئی قرآن اٹھاتا پڑھتا تو پیسے ملتے نا۔ تو بھائی یہ ہمارے گھر پہ جو پڑھا ہوا قرآن ہے، یہ میرے نبی کا بہت بڑا معجزہ ہے، اسے اٹھائیں، پڑھیں، عمل کریں، اللہ ہماری زندگیوں کو سنوارے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔